بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین، آپ نے محترم محمد علی مرزا جو کہ انجینئر علی مرزا کے نام سے مشہور ہیں، انہیں تو یقیناً سن رکھا ہوگا، اس لیے کہ ماشاءاللہ کافی مشہور ہیں۔ ان کا ایک نعرہ ہے، ایک مقصد ہے کہ میں ہوں مسلم علمی کتابی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر بات کو تحقیق کر کے لینا چاہیے، بغیر تحقیق کے کسی بات کو اندھا دھند آنکھیں بند کر کے قبول نہیں کرنا چاہیے۔ اور موصوف کی اپنی تحقیق کا کیا معیار ہے، آئیے پہلے یہ ویڈیو دیکھیں جس کے اندر موصوف کیا فرما رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں دنیا کی اس سے بڑی بدعت کیا ہوگی کہ رائے ونڈ میں، معذرت کے ساتھ بات بھائی، اتنے سے فاصلے پہ بیرون کی مسجد ہے، اندرون کی مسجد ہے۔ کیا صحابہ کرام علیہم رضوان نے مسجد نبوی دو بنائی ہوئی تھی کہ بیرون کے مسلمان ادھر نماز پڑھیں گے، اندرون کے ادھر پڑھیں گے؟ صرف اس وجہ سے کہ بیرون کے مسلمان رفع الیدین کرتے ہیں، عرب کے جو تبلیغی جماعت کے لوگ ہیں، اور آمین اونچی کہتے ہیں۔ یہاں کے حنفی جو ہیں وہ رفع الیدین نہیں کرتے، کہیں وہ مدنی جراثیم ان کو نہ لگ جائے۔ کیسی ہوشیاری کی حضرات کے دماغ۔ تو آپ نے ویڈیو ملاحظہ کر لی، موصوف یہ کہہ رہے ہیں کہ تبلیغی مرکز رائے ونڈ کے اندر دو مسجدیں ہیں اور یہ دنیا کی سب سے بڑی بدعت ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لگتا ہے کہ موصوف ایک مرتبہ بھی رائے ونڈ تبلیغی مرکز نہیں گئے۔ حقیقت یہ ہے، میرا تعلق الحمدللہ تبلیغی جماعت کے ساتھ ہے، اور سن 1987 سے میں جماعت کے ساتھ وابستہ ہوں، منسلک ہوں۔ سب سے پہلے سن 1987 کے اندر میں نے چلہ لگایا تھا، اس کے بعد 4 مہینے لگائے، پھر تبلیغی مرکز کے اندر ہی میں نے داخلہ لیا اور وہیں پر تعلیم حاصل کی، اور پھر رائے ونڈ کی شاخ کے اندر بھی میں پڑھتا رہا۔ الغرض 1987 سے لے کر تاحال الحمدللہ تبلیغی جماعت سے تعلق ہے، وابستگی ہے۔ اور رائے ونڈ مرکز کے اندر ایک ہی مسجد ہے، ایک ہی مسجد تھی، ایک ہی مسجد ہے۔ موصوف کو کسی نے غلط گائیڈ کیا ہے، کسی نے غلط بتایا ہے۔ ہاں، البتہ ایک بات کی وضاحت کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ رائے ونڈ مرکز شروع کے اندر چھوٹا ہوتا تھا۔ مرکز کی جو آخری دیوار تھی، باؤنڈری وال 4 دیواری، اس کے باہر ایک گلی تھی، گلی سے باہر گورنمنٹ ہائی اسکول ہوتا تھا، گورنمنٹ ہائی اسکول رائے ونڈ۔ تو وہ جو گورنمنٹ ہائی اسکول رائے ونڈ ہوتا تھا، اس کے اندر، اس ہائی اسکول کے صحن کے اندر ایک چھوٹی سی مسجد ہوا کرتی تھی، اور اس میں ظہر کی نماز ہوتی تھی صرف، اور باقی نمازیں بھی قریب محلے والے آتے تھے اور باقی نمازیں اس مسجد میں پڑھا کرتے تھے۔ یعنی مسجد تھی تو اسکول کے اندر، لیکن اس کو سنبھالا ہوا تھا محلے والوں نے، محلے والوں کا امام تھا، محلے والے ہی آ کر اس میں باقاعدگی سے 5 نمازیں پڑھتے تھے۔ اور وہ مسجد تھی بریلوی مسلک والوں کی، جو ہری پگڑی باندھتے ہیں، الیاس قادری صاحب والے، ان کی وہ مسجد تھی، چھوٹی سی مسجد تھی، اسکول کے احاطے کے اندر تھی، اور مقامی محلے والوں نے اس مسجد کو سنبھالا ہوا تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ تبلیغی مرکز رائے ونڈ جو ہے، اس کو توسیع کی ضرورت پیش آئی، یعنی مرکز چھوٹا ہو گیا، مزید جگہ کی ضرورت پیش آئی، تو تبلیغی مرکز والوں نے حکومت سے کوئی معاہدہ کیا یا معاملہ کیا، واللہ عالم، اس کا مجھے علم نہیں ہے۔ مختصر یہ کہ حکومت وقت نے وہ ہائی اسکول، جتنی اس کی بلڈنگ تھی اور جو اس کا احاطہ تھا، جو گراؤنڈ تھے، وہ سارے کا سارا تبلیغی مرکز کو دے دیا۔ اب یہ مجھے معلوم نہیں مرکز والوں نے خریدا ہے یا انہوں نے ویسے ہی دیا، اس کا مجھے علم نہیں۔ اتنا علم ہے کہ وہ گورنمنٹ ہائی اسکول جو تھا، وہ سارے کا سارا مرکز کو دے دیا گیا، اور گورنمنٹ ہائی اسکول کو باہر شفٹ کر دیا گیا، رائے ونڈ سے باہر۔ اب آپ رائے ونڈ سے نکلیں، اگر اجتماع گاہ کی طرف جائیں تو جو گندا نالہ آتا ہے، اس کے ساتھ گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول بنا ہوا ہے۔ یہ وہی اسکول ہے جو پہلے مرکز کے متصل ہوتا تھا، اب وہ باہر چلا گیا۔ تو اب جب مرکز والوں نے اس اسکول کی عمارت گرا دی، ظاہر ہے اب اس کو مرکز کے اندر شفٹ کر دیا، تو وہ سارا اسکول مرکز کے اندر آ گیا، مرکز کی توسیع ہو گئی، اب مرکز بہت بڑا ہے ماشاءاللہ۔ تو وہ جو مسجد تھی، اب شرعاً مسجد کو تو گرایا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ جو مسجد بن گئی ہے وہ مسئلے کی روح سے مسجد ہے، قیامت تک مسجد رہے گی۔
تو جماعت والے حضرات نے، ہمارے بزرگوں نے، تبلیغی جماعت والوں نے اس مسجد کو ویسے ہی رکھا اور اس کو اپنے قبضے میں بھی نہیں لیا، بلکہ ایک 4-5 فٹ کی گلی دے دی جو مقامی محلے تک جاتی تھی، تاکہ محلے والے اس میں آئیں، اپنی نمازیں پڑھتے رہیں۔ مرکز والوں نے اس مسجد میں کوئی عمل دخل نہیں دیا، وہ مسجد ویسے کہ ویسے ہی رہی۔ کچھ عرصہ تک محلے والے آتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے۔ پھر محلے والوں نے کہا کہ اب صرف ہم اس مسجد کے لیے دور سے آتے ہیں اور آ کر نماز پڑھتے ہیں، کیوں نہ یہ مسجد ان مرکز والوں کو ہی دے دیں۔ تو پھر محلے والوں نے از خود وہ مسجد مرکز کے حوالے کر دی۔ تو جب وہ مسجد مرکز کے حوالے ہو گئی تو اب مرکز والوں نے، بزرگوں نے، وہ جو گلی تھی محلے والی، اس کو کچھ عرصے تک تو رکھا۔ جب دیکھا کہ وہاں سے کوئی آتا ہی نہیں تو وہ گلی بھی ہٹا دی گئی اور وہ جگہ مرکز کے اندر پہلے سے ہی مرکز کی تھی تو وہ مرکز میں شامل ہو گئی۔ اب ہوا یہ کہ وہ چھوٹی سی مسجد جو کہ مرکز کی 4 دیواری کے اندر موجود ہے، اس کا بیک گراؤنڈ، پس منظر یہ ہے کہ وہ مسجد پہلے اسکول میں تھی اور محلے والے اس میں نماز پڑھنے آتے تھے، بریلوی مسلک کی وہ مسجد تھی۔ پھر اس تبلیغی مرکز کی توسیع ہوئی، بڑا ہوا، تو وہ مسجد اس کے اندر ویسے کہ ویسے رہی۔ مرکز والوں نے اس کو شہید نہیں کیا، اس کو آج تک آباد رکھا ہوا ہے، اور اس مسجد کے اندر باقاعدہ جماعت والے نماز پڑھتے ہیں، جماعت ہوتی ہے۔ لیکن یہ انجینئر صاحب کا دعویٰ کہ جی سب سے بڑی بدعت مرکز کے اندر ہے، اس میں اندرون کی مسجد اور ہے، بیرون کی مسجد اور ہے، اندرون کی مسجد میں جو ہے وہ پاکستانی نماز پڑھتے ہیں، بیرون کی مسجد میں جو ہے وہ باہر ملک والے عرب نماز پڑھتے ہیں، یہ سراسر سفید جھوٹ ہے، بلکہ کالا جھوٹ ہے۔ یہ بالکل جھوٹی بات ہے۔ جو مرکز کے اندر جو بڑی مسجد ہے، مرکزی مسجد ہے، اندرون والے بھی وہی نماز پڑھتے ہیں، بیرون والے بھی وہی نماز پڑھتے ہیں، بغیر رفع الیدین والے بھی وہی نماز پڑھتے ہیں، رفع الیدین کرنے والے بھی وہی نماز پڑھتے ہیں۔ بلکہ جو رفع الیدین کرنے والے ہیں، بسا اوقات تو ان کا اگر کوئی عالم آ جائے جس کا تبلیغ میں خاطر خواہ وقت لگا ہوا تو وہ رفع یدین کرنے والا بیان بھی کرتا ہے میرے بھائی اس مرکز کے اندر، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اور باقاعدہ اردو میں بیان ہوتا ہے تو اس کا ترجمہ انگریزی میں ہوتا ہے، فارسی میں ہوتا ہے، عربی میں ہوتا ہے، ترکی میں ہوتا ہے، ملیشین زبان میں ہوتا ہے، دنیا کی مختلف زبانوں کے اندر ترجمہ ہوتا ہے، اور یہ سارے ترجمے کے حلقے اسی مرکز کی مسجد کے اندر ہی لگتے ہیں۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ انجینئر صاحب کو چاہیے تھا مہربانی فرما کر پہلے خود تحقیق تو کر لیتے، اگر خود نہیں جا سکتے تھے مرکز تو اپنے کسی معتبر بندے کو بھیج کر یہ تحقیق کروا لیتے کہ مرکز کے اندر 2 مسجدیں ہیں یا ایک مسجد ہے، آیا رفع یدین والے کے لیے الگ مسجد ہے، پاکستانیوں کی الگ مسجد ہے۔ تھوڑی سی اگر تکلیف کر کے تحقیق کر لیتے تو ان کو یہ الجھن پیش نہ آتی اور ان کو یہ جھوٹ نہ بولنا پڑتا۔ تو مہربانی کر کے پہلے جیسے آپ کا نعرہ ہے کہ آدمی تحقیق خود کرے تو خود تحقیق تو کر لیتے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اختلاف سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔